اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ پیارے ناظرین، آج بڑے امیزنگ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ دور حاضر میں قرض داری کے حوالے سے پریشان نظر آتا ہے۔ ہر دوسرا بندہ وظیفے پوچھ رہا ہوتا ہے، حضرت آج بہت پریشان ہوں، قرض کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، حضرت کوئی وظیفہ بتا دے کہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوں، وہ قرض کے بوجھ جو ہے وہ ٹل جائے۔ اس طرح کے معاملات میں ہر دوسرا بندہ گرفتار ہے۔ تو آج اسی ٹاپک کے حوالے سے کہ قرض داری دور کیسے کریں، کیا اس کا بھی کوئی شریعت نے کوئی وظیفہ بتایا ہے، کیا اس کی کوئی ایسا بھی وظیفہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے قرضوں کو دور کر سکیں۔ تو آج اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اپنے قرض داری کو دور کیا جا سکے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کوئی وظیفہ بتایا ہے قرض داری کو دور کرنے کا یا پریشانیوں کو دور کرنے کا؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو شخص رہا کرتے تھے، دو آپس میں دوست تھے۔ دوستوں میں ایک دوست نے اپنے دوسرے بھائی سے، دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا۔ جب اس دوست نے اپنے دوست کو قرضہ دیا تو اس کا ایک ٹائم مقرر کر لیا گیا کہ قرضہ آپ کو لوٹانا کب ہے، یہ پیسے آپ کو لوٹانے کب ہیں۔ اب وہ وقت مقرر ہو گیا، وہ جب وقت آ گیا، وقت گزرتے گیا، وقت گزرنے کے بعد جب وہ ٹائم آ گیا کہ اب قرضے لوٹانے ہیں، جب وہ قرضہ لیا تھا، وہ جو وقت مقرر کیا گیا تھا، وقت مقررہ جو ہے وہ آ چکی تھی۔ اب اس دوست نے اپنے اس دوست سے پیسے کے لیے ڈیمانڈ کیا کہ بھائی میں نے آپ کو قرضہ دیا تھا، وہ پیسہ مجھے لوٹاؤ۔ جب اس شخص نے کہا تو اس کے دوست نے کہا بھائی ابھی فی الحال تو میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، میرا کاروبار بند ہو چکا ہے، میرے پاس پیسے آئیں گے میں فوراً آپ کو لوٹا دوں گا، آپ کے جو پیسے ہیں میں آپ کو فوراً لوٹا دوں گا۔ اس طرح سے کہہ کے اس نے اپنے جان چھڑائی۔ پھر اس کے بعد پھر جو ایک وقت اور مقرر کیا گیا کہ میں آپ کو یہ پیسے آپ کے جو ہے 3000 دینار یہ اس وقت میں آپ کو دے دوں گا۔ اب پھر جب یہ وقت مقرر کیا گیا، اس کے بعد پھر وقت گزرتے جب وہ اعلیٰ وقت آ گیا جو دوسری بار مقرر کی گئی، جب اس وقت پہ پھر جب اس کے دوست نے اپنے پیسے کو مانگا کہ بھائی اب وہ دوسرا وقت بھی آ گیا ہے، پہلے میں تو آپ پیسے نہیں دے سکے لیکن اب جب کہ دوسرا وقت آ گیا ہے تو آپ میرے پیسے اب تو لوٹا دیجئے۔ اب وہ شخص پھر کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی پیسے نہیں ہیں، کاروبار ابھی بھی نہیں چل رہا ہے، میرا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے پیسہ لا کے دوں، میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں فوراً آپ کو پیسہ لوٹا دوں گا۔ اب اس کا جو دوست تھا وہ قاضی کے یہاں جا کے اپنے دوست کے خلاف مقدمہ دائر کر دیتا ہے اور وہاں کورٹ میں گویا مقدمہ FIR کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قاضی اس شخص کو بلاتا ہے جو قرض دار تھا، قرضدار کو اس قاضی بلا کے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس سے قرض لیا ہے؟ کہا ہاں میں نے 3000 دینار پیسے لیے تو ہیں۔ تو پھر قاضی نے کہا تو پھر لوٹاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ شخص کہتا ہے، اس کا دوست کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کاروبار بند ہو چکا ہے، میں کلاش ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، اس وقت مجھے تو ایسا ہے کہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میں کہاں سے پیسے لوٹاؤں؟ 1 مہینے کی مہلت قاضی نے دیا اسے، کہا 1 مہینے کے بعد اگر تم مجھے پیسے نہیں لوٹاؤ گے، تم اس شخص کے پیسے نہیں لوٹاؤ گے تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا، تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ وہ شخص 1 مہینے کی مہلت لے کے وہاں سے باہر نکلتا ہے۔ کورٹ سے باہر نکلنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ 1 مہینے کی مہلت دی ہے، اب تک تو میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا پیسے لانے کے لیے۔ اب 1 مہینے میں بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی میٹھے اسلامی بھائیوں، اس زمانے میں 3000 دینار ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی۔ تو وہ شخص اس بات کو لے کے پریشان ہو گیا کہ میرے پاس اتنے دن سے کوئی پیسے نہیں تھے، اب میں 1 مہینے کے اندر 3000 دینار کہاں سے لا کے دوں گا؟ اب لیکن وہ عاشق رسول تھا، اس شخص نے کہیں سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو لے جاتا ہے، بلائیں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی اور اب وہ شخص درود پاک کو اپنا سہارا بنا کر اب وہ شخص اپنے گھر آتا ہے، گھر سے ایک مسجد کا ایک کونا پکڑتا ہے، مسجد کا کونا پکڑ کے کنٹینیو درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ روزانہ ڈے بائی ڈے وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، روزانہ کثرت کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کر رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگا کے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اب جب 27 دن اسی طرح سے گزر گئے، 27 دن تک وہ بندہ لگاتار کنٹینیو درود پاک پڑھتا رہا۔ جب 27 دن گزر گئے
28वीं की रात आती है, शख्स सोता क्या है, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। उसकी आंख क्या लगती है, वो सोता क्या है कि उसकी किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठती है। ख्वाब में कोई शख्स कहने वाला कह रहा होता है कि ऐ फला तू परेशान मत हो, तू टेंशन मत ले, तेरे कर्ज जो है वो अदा कर दिए जाएंगे, तेरे कर्ज अदा हो जाएंगे, तू परेशान ना हो। अब वो शख्स सुबह उठा, एक ढारस तो बंदी थी कि किसी कहने वाले ने कहा है कि मेरे कर्ज को अदा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम था कि किसने कहा है, किस तरह से कहा है। इसलिए एक और कंफ्यूजन थी। वो बंदा इस बात को सोच के और ज्यादा परेशान हो रहा था कि कहा तो है किसी ने, लेकिन किसने कहा है, क्या कहा है और किस तरह से मेरा कर्ज अदा होगा, कोई कंफर्म नहीं है। इस वजह से वो बंदा परेशान हो रहा था। लेकिन कुर्बान जाए, अब वो शख्स 28वीं का जो दिन गुजरता है उसमें भी पूरा दिन दुरूद पाक पढ़ने में गुजारता है। अब फिर रात होती है, जो 29वीं की रात आती है, उसमें भी दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते जब बंदा सोता है तो वो क्या सोता है कि उसकी किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो खुश हो गया। इरशाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फला तू टेंशन ना ले, तू परेशान ना हो, तेरे कर्ज अदा कर दिए जाएंगे, तू कर्ज के हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरे कर्ज अदा कर दिए जाएंगे। अब इतना हो गया, उसकी आंख खुल गई। अब सुबह उठा, बेरी हप्पी बहुत ज्यादा खुश है, पूरा घर खुशी का माहौल है। घर वालों को ख्वाब बताया, बहुत खुश हुआ, घर वाले भी खुश हो गए, खुद बहुत खुश है। लेकिन अब फिर एक बात और सताती है उसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कर्ज तो अदा कर दिए जाएंगे, तेरे कर्ज अदा होंगे, लेकिन वो कर्ज अदा कैसे होगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई ऑपरेशन नहीं बताया है, उसका कोई तरीका नहीं बताया है कि उस कर्ज अदा होने का तरीका क्या होगा। अब वो शख्स फिर इस बात को सोच के फिर परेशान हो जाता है। और फिर जो 30वीं का दिन है, 30वीं की जो रात है, उसे भी अब पूरी जो 29वीं की रात आती है उसे भी पूरा दुरूद पाक पढ़ने में, पूरा का पूरा दिन जो है दुरूद पाक पढ़ने में गुजारता है। अब जब रात को सोता है तो फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अरे बंदे तू परेशान क्यों है, तुझे टेंशन किस बात की है, तो तेरे कर्ज तो अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे कर्ज तो अदा होंगे, लेकिन उसकी सूरतें क्या होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फला तू कल सुबह उठ के अली बिन ईसा वजीर के पास जाना और उससे कहना कि वो तेरे कर्ज को अदा करे। वो शख्स अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई एविडेंस अता फरमा दे। अली बिन ईसा वजीर अगर मुझसे कोई दलील मांगेगा, कोई एविडेंस मांगेगा तो मैं उससे क्या कहूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बंदे तू परेशान ना हो, ये दलील भी लेके जा और अली बिन ईसा वजीर को ये दलील भी दे देना। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली बिन ईसा वजीर से कहना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुझे सलाम किया है और उससे सलाम के बाद उससे कहना, कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मेरे कर्ज को अदा करो, मैं 3000 दीनार का मकरूज हूँ, तुम मेरे कर्ज को अदा करो। और फिर उसके बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एविडेंस के तौर पे ये बताना, उसे दलील ये देना, कहना कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम रोजाना मुझ पे 5000 मरतबा नमाज फजर के बाद सुबह सुबह तुम रोजाना मुझ पे 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो और वो दुरूद पाक 5000 मरतबा पढ़ते हो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि जो 5000 मरतबा तुम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हो वो सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। इतना कहने के बाद वो जो कर्जदार शख्स था उसकी आंख खुलती है, सुबह उठता है, बहुत ज्यादा खुश है, एकदम वेरी हैप्पी, सारा का सारा घर वालों को बताया, सारा घर खुशी का माहौल है। उसके बाद वो शख्स चलता है, अली बिन ईसा वजीर का एड्रेस पता मालूम करके अली बिन ईसा वजीर के दरबार में पहुंचता है। अली बिन ईसा वजीर का दरबार लगा हुआ है, सारे दरबारी हाजिर हैं। अली बिन ईसा वजीर के पास शख्स पहुंचता है, कर्जदार शख्स पहुंच के अर्ज करता है, हुजूर मैं आपके लिए पैगाम लाया हूँ। कहा बताओ किसका पैगाम है। कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम है। खुश हो जाता है और एकदम खुश होके उस बंदे को गले से लगाता है और कहता है क्या
کیا واقعی خبر کیا ہے، بتائیے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا پیغام بھجوایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میں 3000 دینار کا قرضدار ہوں، تم میرے قرضوں کو ادا کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سلام کہا ہے اور تمہارے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس بات کی کہ واقعی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں یہ باتیں کہا ہے، یہ باتیں مجھ سے کہنے کے لیے کہا ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اب وہ شخص دلیل بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، اور جو درود پاک پڑھتے ہو روزانہ فجر کے بعد جو تم مجھ پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ تمہارا درود صرف تم جانتے ہو اور تمہارا رب عز و جل جانتا ہے۔ وہ شخص خوشی کے مارے مچل جاتا ہے، اسے ایک بار اور گلے سے لگاتا ہے اور خوش ہو کر اسے بہت زیادہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے سے راضی ہو کر اسے 3000 دینار لے کر آتا ہے، دیتا ہے، کہتا ہے یہ 3000 دینار اس لیے ہے کہ تم میرے پاس پیغام لائے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر اس کے بعد 3000 دینار اور دیتا ہے، کہتا ہے اس 3000 دینار سے اپنے قرضوں کو ادا کرنا، اور 3000 دینار دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ 3000 دینار لے جاؤ، اسے اپنے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا، اس کاروبار کے ذریعے اپنے گھر والوں کو ترقی دینا، اپنے گھر والوں کو خرچے نکالنا، اپنے بال بچوں کے کھانے کی چیزیں مہیا کرنا۔ اب وہ شخص ابھی تک کے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو شخص 3000 دینار کا قرضدار ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اب وہ شخص 9000 دینار لے کے واپس آ رہا ہے۔ ابھی تک کے مسئلہ یہ تھا کہ اگر 3000 دینار نہ پاتا تو کورٹ میں جاتا اور وہاں پہ اس کو قید میں ڈال دیا جاتا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا، لیکن اب جب کہ واپس آ رہا ہے تو اسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے 3000 نہیں بلکہ 9000 دینار مل چکے ہیں۔ اب وہ شخص سیدھا کورٹ کی طرف جاتا ہے، وہاں سے پیسے لے کے کورٹ کی طرف جاتا ہے، کورٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اب خوشی خرم ہو کے کورٹ جا رہا ہے۔ اب جب کورٹ میں پہنچا تو وہاں بھی ایک عجب سا ماحول تھا کہ وہاں بھی وہ شخص آئے گا، جو قرضدار شخص ہے وہ آئے گا، وہ پیسے کہاں سے لائے گا؟ پیسے تو اس کے پاس ہوں گے نہیں، وہ آئے گا، اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، اسے قید کر دیا جائے گا، ایک مہینے میں 3000 دینار کہاں سے لائے گا؟ لیکن اب یہ شخص جب کورٹ میں پہنچتا ہے، قاضی پوچھتا ہے پیسے لائے ہو؟ کہا ہاں پیسے تو لایا ہوں قرض ادا کرنے کے لیے۔ تو جب 3000 دینار قرض ادا کرنے کے لیے وہ شخص نکال کے دیتا ہے کہ لو میرے قرضے ادا کر دو، قاضی حیران ہو جاتا ہے۔ قاضی پوچھتا ہے کہ ابھی تم کہتے تھے، ایک مہینے پہلے تم کہتے تھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، میرا کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، اب تمہارے پاس 3000 دینار کہاں سے آیا؟ تو اس شخص کے زبان حال سے تو یہی نکلا ہوگا، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے، اس لیے یہ سارے معاملات بن گئے ہیں۔ اب بھری محفل میں قاضی کے سامنے پورا کورٹ سجا ہوا ہے، وہ شخص پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے معاملات ہوئے ہیں۔ اب وہ عاشق رسول واقعہ بیان کر رہا ہے، بھرے کورٹ میں سارے کے سارے لوگ سن رہے ہیں، قاضی سنتا ہے۔ قاضی سننے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔ قاضی اپنے روم میں جاتا ہے، اپنے روم سے 3000 دینار لے کے آتا ہے اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سارا کا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر ہی لے جائے، یہ لو 3000 دینار اور تم قرض میری طرف سے ادا کرو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب یہ شخص 3000 دینار دے رہا ہے، قاضی خود 3000 دینار دے رہا ہے کہ میری طرف سے قرضہ ادا کرو۔ اب وہ شخص بھی یہاں موجود تھا جس نے مقدمہ دائر کیا تھا، وہ بھی تو عاشق رسول تھا۔ اب وہ کہتا ہے قلم دوات لاؤ، میں تمام کے تمام قرضے کو معاف کر دیتا ہوں، سارا کا سارا ثواب تم لوگ ہی لے جاؤ گے، میں کیا کروں گا؟ میں بھی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہوں، لاؤ میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب وہ شخص قرضہ ہی معاف کر دیتا ہے، بھری کورٹ میں تمام کا تمام یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اب وہ قرضدار شخص کہتا ہے کہ اے قاضی، تم اپنے پیسے 3000 دینار لے لو، جو تم نے مجھے پیسے، اب اس نے قرض ہی معاف کر دیا تو اب میں کیا کروں گا اس 3000 دینار کا؟ قاضی کہتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت
غنیمت میں نکالے گئے پیسے میں واپس نہیں لیتا، اب یہ پیسے لے جاؤ اپنے بال بچوں پہ بھی خرچ کرنا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکتیں تو دیکھیں کہ اتنا بڑا قرضدار شخص تھا، 3000 دینار ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس شخص کے 3000 دینار کا قرضہ اتر گیا، اور صرف قرضہ نہیں اترا بلکہ اب جب یہ شخص واپس آ رہا ہے تو 12000 دینار لے کے آ رہا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف آ رہا ہے تو 12000 دینار لے کے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ رہا ہے، خوشی خرم لوٹ رہا ہے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ بھی قرض داری میں مبتلا ہے، پیارے ناظرین، اگر آپ بھی قرضے میں مبتلا ہے، اگر آپ بھی پریشانی میں مبتلا ہے، تو آپ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ میں قرض دار ہوں، میرے قرضے اتر جائیں، میں اس حوالے سے پریشان ہوں، میری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یعنی آپ جس بھی ڈیفیکلٹی میں مبتلا ہیں، آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، خاص کر اگر آپ قرض داری میں مبتلا ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، تو اگر آپ قرض داری کی نیت سے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کنٹینیو کچھ دن مقرر کر کے درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کے قرضے، آپ کے پریشانیاں کیسے حل ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔